پیار کریں، آؤ اس سے پیار کریں، پاپ کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم روزوں کے دوران تاکہ آج کی طاقتوں کی روشنی میں آزمائش کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ کس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عزیزو، عبادت کے شروع میں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائف اور واجب طور پر ان پاک رسموں کو ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں انیس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، عنایت کر کے ہم ان 40 دنوں کی سالانہ رسمیں ادا کر کے ان کو اپنی روحانی تبدیلی کا نشان جانتے ہوئے مسیح خداوند کے بھید کا عرفان حاصل کریں اور لائف زندگی سے اس کی تاثیر ظاہر کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ کتاب اس کا نامہ باب 8 سے 15 آیات تک۔ اس تلاوت میں نور نبی اور خدا کے درمیان عہد کے متعلق بات کی گئی ہے اور یہ عہد ہر زمانے کی پشتوں کے لیے ہے۔ مزید کلام سے اس وقت خدا نے نوح سے اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں اپنا عہد تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرند کیا چرند اور زمین کے سب درندوں سے جو کشتی سے نکلے، زمین کی ہر طرح کے جانداروں سے قائم کرتا ہوں۔ تم سے میں اپنا عہد قائم کرتا ہوں کہ کوئی جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوگا اور نہ طوفان ہی دوبارہ آئے گا کہ زمین کو تباہ کرے۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں ہر زمانے کی پشتوں کے لیے اپنے اور تمہارے درمیان بلکہ تمہارے ساتھ کے سب جانداروں کے درمیان کرتا ہوں۔ پاک کلام کی پڑھے اور صحیح جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کمرے میں موجود ہیں، آپ دوران عبادت مدد تک اعتراف کے لیے جا سکتے ہیں۔ مسیح خداوند عزیزو، آج کے دن یسوع کی آزمائشوں پر غور کر رہے اور آزمائشوں پر غور کرتے ہوئے ہمیں بہت سی باتیں جو ہے سمجھ آتی ہیں۔ توبہ، تبدیلی اور پشیمانی ان ایام میں خاص ہماری سماج سے آ کر الفاظ ٹکراتے ہیں کہ جب ہم توبہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آج کے دن انجیل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم آزمائشوں کے متعلق جانیں۔ زندگی میں بہت سی آزمائشیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ دولت کی ہے، عزت اور شہرت کی ہے، اچھے گھر کی ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ مگر ان آزمائشوں پر اگر ہم فتح پاتے تو یقین جانے در حقیقت ہم خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بنتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہمیشہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں اور ہم ان سے جدا نہیں رہ سکتے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا کے دن بدن قریب آ سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، بہت دفعہ ان آزمائشوں میں ہم گر جاتے ہیں اور بہت دفعہ ہم ان میں فتح بھی حاصل کرتے ہیں، مگر یقین جانیں کہ ہم کمزور ہیں، انسان ہیں، انسانی زندگی کے ساتھ
आजमाइशें बहुत ज़्यादा है। खुदावंद यीशु मसीह भी जब 40 दिन और रात इस बियाबान में रहा जहाँ पर उसे आजमाया गया, तो यीशु ने एक स्टेटमेंट रखी कि जो कुछ भी मुझे बाप की तरफ से मिलेगा उसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं करूँगा। आजमाइशें, 3 आजमाइशें मुख्तलिफ किस्म से जो है यीशु के साथ पेश आई, और याद रखें उनमें किसी जगह पर भी यीशु ने अपने ज़ाती फायदे के लिए उस कुदरत को जो बाप की तरफ से दी गई इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बड़े ऐसा वाज़ेह और जामे तरीके से यीशु ने इन आजमाइशों पर गलबा पाया और फातेह हुआ। पहली आजमाइश जो यीशु पर आई वो कौन सी, किसी को पता है? पत्थर से कह तो रोटी बन जाए। सबसे पहले जब यीशु 40 दिन रात रोजा रख चुका, उसे भूख लगी, तब शैतान ने उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। देखिए शैतान का हमला करने का अंदाज कैसा है कि पहले किस तरह यीशु को पुकार कर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है। बहुत दफा हम कलाम मुक़द्दस में ये जानते हैं कि किस तरह शैतान यीशु को पहचान लेता है और यीशु शैतान को झिड़कता है। मगर याद रखें आज की इस आजमाइश में जो रोटी की आजमाइश है, यीशु को भूख लगती है और शैतान इसका फुल फायदा उठाते हुए जो है यीशु से कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। रोटी की आजमाइश इंसान के साथ साथ है। ये रोटी जिसके लिए इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बोझ उठाता है, तबो करता है, 16-16 घंटे इस रोटी के लिए काम करता है, उन लोगों की भी बातें सुनता है जिनसे बात करने का दिल नहीं करता, और चाहे कितनी भी जो है संगीत नोयत की भी बात करे फिर भी इंसान चुप करके जी करके अपना वक्त पास करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने सख्ती के साथ अगले शख्स को, अपने सीनियर को, अपने अफसर को जवाब दे दिया तो मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी से महरूम हो जाएंगे। इसलिए इंसान सुबह शाम इसके लिए लगा रहता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है, मौसम की सख्ती उसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए सुबह से शाम तक। और इसी के साथ साथ अगर इंसान बीमार भी है तो फिर भी इसके लिए तबो करता रहता है, क्योंकि उसके बच्चों ने और उसने जो है क्या खानी है, रोटी खानी है। रोटी का अमल याद रखे, रोटी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो रोटी कितनी देर में तैयार होती है तो आप क्या जवाब देंगे? 2 या 3 मिनट में। यीशु पर रोटी की आजमाइश आई है, छोटी बात नहीं है। शैतान ने कैसे हरबा इस्तेमाल किया है, कौन सा हरबा किस जाविये से, किस लेवल से आकर यीशु पर जो है असरअंदाज होता है और यीशु से रोटी की बात करता है। रोटी का अमल 6 महीने पर वही है। जब गंदम का दाना लगाया जाता है, बढ़ती है, कटती है, उसके दाने बनते हैं, पिसी जाती है, तवे पर आती है, उसके बाद रोटी तैयार होती है। और वही आजमाइश आज यीशु के साथ साथ है। याद रखिए कभी कभी हम भी अपनी रिज़्क रोटी के लिए जायज़ और नाजायज़ दोनों कामों को अपने तौर पर जायज़ करार देकर रोटी कमाने के सिलसिले में लग जाते हैं, मगर ये तरीक़ेकार, ये अमल गलत है। यीशु ने इस आजमाइश को, जो रोटी की आजमाइश थी, किस तरह जो है पूरा किया और उस पर फातेह हुआ। यीशु ने शैतान से क्या बात की? यीशु ने उसे जवाब दिया। लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है क्या करेगा? जिंदा रहेगा। ये कलमा मुतजस्सम, ये कलमा ला तब्दील, ये कलमा खुदा, कलमा मुतजस्सम जब हमारे साथ है, फिर हमें जब हमेशा की जिंदगी हासिल करना है, इस रोटी की मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदा के कलमे के वसीले से, उस मुजस्सम कलाम के वसीले से जो हमारे दरमियान था, जो हमारे सीनों में है, जिसे उठाकर हम अपने साथ साथ रखते, अपने सीने के साथ लगाते, यही कलमा, यही कलाम जो है हम सब के लिए जिंदगी का बायस बनने वाला है। ये रोटी दुनिया की जो हम खाते हैं वक्ती तौर पर है, मगर ये जीवन की रोटी
اور ہمیشہ کی زندگی خدا کے مجسم کلام سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ لا تبدیل کلام ہم سب کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے. اور جب یاد رکھے یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم سب کے ساتھ زندگی ہے، ہم سب کے ساتھ کیا ہے؟ زندگی ہے. اور اگر یہ زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام ہم سب کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے سینوں میں نہیں ہے، ہمارے ذہن دماغ میں نہیں ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ زندگی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نے اپنے زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام میں فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کی گئی ہے. اور جب ہم اس زندہ مؤثر کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو یقین جانے زندگی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور کبھی بھی زندگی ہم سے جدا نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی کا سرچشمہ ہے، زندگی کا محور اور مرکز خدا کا کلام ہے. اس لیے صبح شام خدا کے کلام کو اہمیت دینی ہے. اور جب یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا، ہر قسم کی آزمائش جو روٹی سے متعلق ہے اس میں ہم فاتح ہو کر نکل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع اس بات کو بڑے احسن طریقے سے بیان کر لیتا ہے تو پھر شیطان دوسرے زاویے سے یسوع پر اثر انداز ہوتا ہے. اور دوسرا زاویہ اس طرح ہے کہ شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائی، اور شیطان نے اسے کہا کہ میں یہ سارا پیار اور ان کی شان و شوکت کیا کروں گا؟ تجھے دوں گا. شان و شوکت، مرتبے کی بات، حشمت کی بات، قدرت کی بات، طاقت کی بات. یاد رکھیں یہ طاقت جو کچھ بھی ہے، دو تین چیزیں انسان کے پاس نہیں رہتی. نہ پیسہ انسان کے پاس مسلسل رہتا ہے، نہ عہدہ اور مرتبہ انسان کے پاس رہتا ہے، اور نہ ہی حسن. تینوں چیزیں انسان کے پاس نہیں رہتی. حسن ہے تو ختم ہو جاتا ہے، پیسہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے، عہدہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں یسوع سے شان و شوکت اور حشمت اور عہدے کی بات شیطان کرتا ہے کہ لکھا ہے کہ سارا پیار ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، بس اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ تیرا ہوگا. دوسری بات، دوسری آزمائش یسوع پر کی جا رہی ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، صرف گر کر سجدہ کرنا ہے شیطان کو. یسوع باپ کا پروٹھا اکلوتا بیٹا ہے اور باپ کا وفادار ہے. وہ کسی بھی صورت جو ہے کسی اور کو سجدہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کر؟ سجدہ کر اور صرف اس کی بندگی کر. جب ہماری زندگی کے ساتھ بیماری آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے، بے اولادی آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بہت دفعہ ہم قائم رہتے اور بہت دفعہ کیا آ جاتے؟ نیچے گر جاتے اور دوسرے معبودوں کی طرف یا دوسری جگہ پر ہم جانے کی کوشش کرتے کہ وہاں سے ہمیں اولاد کی نعمت مل جائے، ہمیں بیماری سے رہائی مل جائے، ہمیں مصیبت سے رہائی مل جائے. یاد رکھیں یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اندھوں کو بھلائی دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. قدرت اور جان، جلال اور حشمت ہے. اس کے کہنے سے کوئی پاک صاف ہوتے، اسے چھونے سے کوئی پاک صاف ہوتے. جس کو یسوع چھو لیتا ہے وہ شفا پا لیتا ہے. اس لیے ہمیں غیر معبودوں کو کسی بھی طرح سجدہ نہیں کرنا، کسی طرح بھی ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا محور اور مرکز جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے کبھی بھی ہمیں دوسرے معبودوں کو سجدہ نہیں کرنا. کبھی بھی میں دعوت ملے، کوئی آفر ملے کہ نہیں وہاں چلے جاؤ، اس جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پر جاؤ، یا آپ کو یہ چیز ملے گی، وہ چیز ملے گی. یاد رکھیں خدا ہمیشہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے. وہ صاف فرماتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اور کبھی بھی باپ اپنے بچوں کو مایوس نہیں کرتا. اور یقین جانے تیسری آزمائش
जब यीशु पर आती है दो तरह से यीशु को शैतान आजमा चुका है, ऐसे भी जहाँ से उसको मौका मिल रहा है। अब तीसरी आजमाइश तीसरे एंगल से जो है की जाती है, फिर कौन से यरूशलेम में ले गया, यानी खुदावंद के शहर में, और करके कंधे पर खड़ा करके उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि वो तेरी क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे। तो मैं गौर कर रहा था कि कलाम में ये बात कहीं और भी की गई है, कहाँ पर बात की गई है, किस जगह पर बात की गई है। तो ज़बूर 91 में ये बात गूंजती हुई नजर आई, जहाँ पर लिखा है कि रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान कि वो सब तेरे होंगे निगहबान। और इससे बढ़कर जो ज़बूर में लिखा है, मैं चाहूंगा कि कुरैन हमारी ये गुनगुना कर हमें बताए ज़बूर 91 की तीसरे अंतरे में कि कहां से शैतान, ये बात शैतान भी जान रहा कलाम को। ज़बूर 91 की ये वर्ष जहां पर लिखा है कि तेरे पांव को ठोकर ना लगे। शैतान ज़बूर 91 से वो आयत पकड़ता है और यीशु के सामने बयान करता है कि तेरी बाबत ये लिखा है कि वो तेरी बाबत फरिश्तों को फरमान देगा, वो तेरी हिफाजत करेंगे, जब तू गिरने लगेगा तुझे ठोकर ना लगेगी। और याद रखें यीशु उनसे क्या बात करता है। यीशु ने शैतान से कहा तो खुदावन अपने खुदा को मत आज़मा। यीशु ने ये जवाब दिया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तू खुदावन अपने खुदा को मत आज़मा। हमें खुदावन को आज़माना नहीं है कि हम ये करेंगे तो ये खुदा कर दे, ये करेंगे तो ये कर दे। आज़माइश नहीं करनी, हमने ईमान रखना है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी क्या लाओ, ईमान लाओ। हमें ईमान रखना है कि वो ईमान है जिसके लिए कहा गया कि जान जाए मगर ईमान ना जाए। ईमान अगर है तो पहाड़ों को कहते हैं तो वो क्या हो जाता है, हिल जाते हैं। ईमान है तो हम
اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں مریم اور مارتا سے خداوند کہتا ہے کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا کیا دیکھے گی؟ جلال دیکھے گی۔ ہمیں خدا کو آزمانا نہیں ہے، ہم نے اس کی پاک ہستی پر ایمان رکھنا ہے، اور جب جب ہم خدا کی پاک ہستی پر ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ بے اولادی ہے، چاہے وہ دکھ ہے، چاہے وہ بیماری ہے، ہماری زندگی سے ختم ہوگی۔ یہ ایمان رکھنے یسوع سے، اور جب جب آپ اپنے اس ایمان کا اظہار کریں گے، آپ کا ایمان دن ب دن تقویت پائے گا۔ ان تمام آزمائشوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں، زندگی میں چلتے ہوئے، آتے اور جاتے ہوئے، تمام پر آپ پاتے ہوں گے، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور جب جب خداوند میں ایمان مضبوط کرتے جائیں گے، ان آزمائشوں پر فتح پاتے جائیں گے۔ ہم گرتے ہیں مگر گر کر آزمائش میں وہی زندگی گزارنا یہ نہیں، گرتا انسان ہے، کمزور ہے، مگر اٹھ کر ہم نے تقویت پانی ہے۔ اگر راست باز کتنی دفعہ بھی گر جائے پھر بھی خدا اسے بچانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ اس کا خدا ہے اور ہم اس کی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ آئے خدا سے خاص فضل اور برکت مانگیں کہ ہم ان معاشروں میں گرے نہ، بلکہ دن ب دن فتح پاتے جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم کے لیے کہ ہم روزہ دعا اور خیرات کے ذریعے کچھ انکاری چیزیں عزیز مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں روزوں کے اس روحانی سفر کے لیے جن کو ہم نے رات کے دکھ سے جاریوں ساری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل کر آسمانی معراج کو حاصل کر سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آج کے کلام اور پیغام کے لیے، تاکہ ہم آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان روزوں کے ایام میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ عزیزوں، دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں ملک کے حکومتی نظام کے لیے کہ رحیم خداوند تمام لوگوں کو برکت دے، تاکہ وہ عقل دانائی کے ساتھ ملک کے نظام کو چلانے والے ہو سکیں۔ عزیزوں، دعا کریں۔ ہم مقبولیت کے ان دنوں کی قابل تعظیم رسمیں اس قربانی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، بس یہ کہ ہم اس کے موافق مناسب طور پر اپنے آپ کو سواریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دیاں لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے 40 روزے رکھ کر اس دینی روایت کی بنیاد ڈالی اور قدیم مخالف یعنی شیطان کی آزمائش پر غالب آ کر ہمیں ورگلانے والی بدیوں کا مقابلہ کرنا سکھایا، تاکہ ہم پاک دلوں کے ساتھ پادشاہ کا بھید منا کر آخرکار دائمی پادشاہ میں شرکت حاصل کریں۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند عرشوں کے خدا، آسمان و زمین کے جلال سے معمور ہے۔ آج ہے والا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج ہے والا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج، تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو،
نہیں، اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہاری بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہ کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھی اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بعد ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی امتیاز کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج جی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بس دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح قدس کی تاثیر سے آپس میں کریں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہماری روحانی باپ فرانسس، ہمارے بشپ بہنوں اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تم سے محنت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کوئی مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت خواہش مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ اس شام میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ جس طرح خدا یسوع نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات قبول ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے محنت کرتے ہمیشہ بدیوں سے بچائیں، دلوں میں اسلام کی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہی ہو۔ ہم سے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تمام سے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ حدیث یہ ہے، خدا کا بندہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے کہ ہم سب جو گلے کی ضیافت میں ملائے گئے۔ اسی کا بدن خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ ہماری خدا، ہم اس آسمانی روٹی سے سیر ہوئے ہیں جس سے ہمارا ایمان پرورش پاتا، ہماری امید کو ترقی حاصل ہوتی اور ہماری محبت تقویت پاتی ہے۔ عنایت کر کے ہم ہمیشہ اس منجی کے خواہاں رہیں جو ہماری حقیقی اور زندہ روٹی ہے، نیز تیرے منہ کی ہر بات سے زندہ رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اور فضل آپ سب پر نازر ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، سلامتی اور خوشی کے ساتھ۔